حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے، ہاں ایک پاک باز متقی اور پرہیزگار انسان تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کا عقل و فہم و متانت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے عقل کے استعمال سے وہ باتیں کھولیں جو پیغمبروں کے احکام و ہدایات کے موافق تھیں۔ ان کی عاقلانہ نصیحتیں اور حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور چلی آئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک حصہ قرآن میں نقل فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ شاید مقصود یہ جتلانا ہو کہ شرک وغیرہ کا کبھی ہونا جس طرح فطرت انسانی کی شہادت اور انبیاء کی وحی سے ثابت ہے، دنیا کے منتخب عقلمند بھی اپنی عقل سے اس کی تائید و تصدیق کرتے رہے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کون تھے اور کہاں کے رہنے والے تھے، کس زمانے میں گزرے ہیں، اس کی پوری طرح تعین نہیں ہو سکی ہے۔ اکثر کا قول ہے کہ حبشی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں گزرے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم نبی خدا حضرت ایوب علیہ السلام کے عزیز تھے اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئے ہیں۔ آپ نے 4500 سال دنیا میں زندگی بسر کی ہے۔ آپ کو خدا نے علم و حکمت سے مالا مال اور بہرور کیا تھا۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں نمایاں طور پر آیا ہے۔ آپ نے اپنے تجربہ کی روشنی میں بہت سی قیمتی نصیحتیں دنیا والوں کے لیے کی ہیں۔ آپ نے اپنی نصیحتوں میں خاص طور پر اپنے بیٹے کو مخاطب کر رکھا ہے۔ آپ کی نصیحتوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ آپ کی بے شمار نصیحتوں کے شمار میں اختلاف ہے۔ بعض علماء 3000 بتاتے ہیں اور صاحب جنات الخلود نے 7000 بتایا ہے۔ پیش خدمت ہیں حضرت لقمان حکیم کی 50 منتخب نصیحتیں۔ خدا کی معرفت حاصل کرو اور اسے اچھی طرح پہچانو۔ جو بات کسی سے کہو تو اس پر خود بھی عمل کرو۔ موقع سے بولو اور مناسب گفتگو کے لیے لب کشائی کرو۔ ہر قسم اور ہر طبقہ کے لوگوں کو پہچانو اور ان کے ساتھ مناسب برتاؤ کرو۔ اپنا راز کسی پر عیاں مت کرو۔ دوستوں کو مصیبت کے وقت آزماؤ۔ دوستوں کا امتحان فائدہ اور نقصان دونوں حالتوں میں کرو۔ ہر شخص کے حق کو پہچانو۔ نافہم عورتوں پر بھروسہ مت کرو۔ عورتوں اور بچوں سے راز کی بات مت کرو اور کسی کی چیز میں طمع اور لالچ نہ کرو۔ جو نہ جانتے ہو اس میں رہبری کی کوشش کرو۔ اپنے کاموں کو سوچ سمجھ کر کرو۔ اپنے بچوں کو تیر اندازی اور سواری کی مشق کرواؤ۔ رات میں آہستہ آہستہ باتیں کرو تاکہ تمہارا دشمن تمہاری بات سن کر تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اپنی اولاد کو علم و ادب سکھاؤ۔ ہر شخص کی مناسبت سے اس کا کام کرو اور اس کی خدمت کرو۔ قوم و ملت اور جماعت کے میل جول رکھو۔ اپنے کپڑوں کو پاکیزہ اور پاک رکھو۔ جب گھر میں داخل ہو تو آنکھ اور زبان قابو میں رکھو۔ مہمان کی اپنی حیثیت کے مطابق ضرور خدمت کرو۔ سخاوت کی عادت ڈالو۔ ہر کام میں میانہ روی اختیار کرو۔ خرچ کے وقت آمدن کا لحاظ رکھو۔ استاد کو بہترین باپ سمجھو۔ کم کھانے، کم سونے اور کم بولنے کی عادت ڈالو۔ جو اپنے لیے پسند نہ کرو اسے دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ دن میں چوکنے ہو کر بات چیت کیا کرو۔ اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھو۔ بیہودہ گوئی سے پرہیز کرو۔ کسی کو لوگوں کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ لوگوں کے سامنے انگڑائی نہ لو۔ بے خطا اور بے گناہ کو خطاوار اور گناہگار نہ ٹھہراؤ۔ اپنے مال کو چھپاؤ اور اسے دوست دشمن کے سامنے نہ لاؤ۔ ماں باپ کے وجود کو غنیمت اور نعمت جانو۔ دوست اور دشمن دونوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ رہو۔ اپنے مخلص دوستوں کو دل سے دوست رکھو۔ جوانی میں ایسے کام کرو جو دین اور دنیا دونوں میں مفید ثابت ہوں۔ عہد جوانی کو غنیمت جانو۔ جو بات کہو وہ نپی تلی اور پراز دلیل ہو۔ اصلاح پسند اور عقل مند لوگوں سے مشاورت کرو۔ اچھے کاموں میں پوری سعی کرو۔ خردمند اور ہوشیار لوگوں سے میل جول رکھو۔ احمقوں سے دور رہو۔ عام لوگوں کو اپنے سے گستاخ نہ ہونے دو۔ آج کا کام کل پر مت ڈالو۔ کسی حاجت مند کو نا امید مت کرو۔ گزری ہوئی کشیدگی کو تازگی نہ بخشو۔ بزرگوں سے زیادہ تکرار مت کرو۔ اپنے سے بڑوں کے ساتھ مزاح اور خوش طبعی نہ کرو۔ بزرگوں کے آگے آگے مت چلو۔ امید ہے آپ کو یہ انتخاب پسند آیا ہوگا اور آپ کو بہت سی نئی باتوں کا پتہ چلا ہوگا، اور تمام دوستوں سے التماس ہے کہ آپ کو جو بھی نصیحت اچھی لگی ہو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اس طرح بہت سے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ شکریہ۔